نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ریاست مدینہ کا قیام فرمایا تو دو قبیلے یہود کے جن کا ذکر ہمیں بار بار ملتا ہے، ان میں ایک بنو قریظہ ہے اور ایک بنو نضیر ہے۔ یہ دونوں قبیلے ابتدا میں تو میثاق مدینہ جب ہوا تو اس وقت انہوں نے کچھ عرصے تک معاہدے کی پاسداری کی، اور اس معاہدے کا خلاصہ یہ تھا کہ نہ تو یہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے اور نہ کسی لڑنے والے کا ساتھ دیں گے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہودی طبیعت میں اور مزاج میں ہی بغاوت ہے، اور آپ حضرات انبیاء سابقین کی سیرت میں ان کے احوال میں بھی جب دیکھتے ہیں تو حضرات انبیاء کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ یہی روش اور طریقہ رکھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی بنو نضیر نے سب سے پہلے معاہدے کو توڑا، اور اس کا معاملہ یہ تھا، مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بنو کلیب ایک قبیلہ تھا، ان کے دو افراد کے قصاص اور خون کی قیمت کی ادائیگی کے لیے، وہ کافر قبیلہ تھا اور کسی مسلمان سے دو افراد کا قتل ہو گیا تھا نادانی میں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس خون بہا کی ادائیگی کے لیے بنو نضیر کے پاس گئے، اور وہاں بنو نضیر یہودیوں نے پہلے تو بڑا ویلکم کیا، بڑا استقبال کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے رفقا بھی تھے، صحابہ کرام بھی تھے۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قلعے کے نیچے موجود تھے تو انہوں نے اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینکنے کی سازش کی کہ جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفقا شہید ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی سازش سے متعلق خبردار کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے 10 دن کی انہیں مہلت دی کہ 10 دن تمہارے پاس ہیں، اس کے اندر تم مدینہ منورہ کو چھوڑ کر جلا وطن ہو جاؤ۔ لیکن بنو نضیر پہلے تو راضی ہو گئے، لیکن عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس نے کہا کہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور اسی طرح یہودیوں کے دیگر قبائل جن میں غطفان ایک بڑا طاقتور قبیلہ تھا، اس نے پشت پناہی کا دعویٰ کیا، تو یہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم معاہدے کو بھی نہیں مانتے اور ہم مدینہ چھوڑ کر بھی نہیں جائیں گے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے بنو نضیر کا محاصرہ کیا۔ یہ جنگ خندق سے بھی پہلے کی بات ہے، غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں، اس سے بھی پہلے کا معاملہ ہے۔ یہاں سے بنو نضیر معاہدے سے الگ ہو گئے اور انہوں نے خود معاہدے کو توڑ دیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل آ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا، اور پھر یہ جلا وطن ہونے پر مجبور ہوئے اور باہر جا کر انہوں نے خیبر میں پناہ لی۔ اب ان کے جو سردار تھے خیبر والوں نے، خیبر کے جو یہودی تھے، انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا اور انہیں سرداری سپرد کر دی، کیونکہ اسلام دشمنی میں سب کا قوس اور مقصد ایک تھا۔ اب جب یہ بنو نضیر کے سردار وہاں پہنچے، اب یہاں سے انہوں نے سازشیں شروع کی اسلام کے خلاف، اور پھر یہ قریش مکہ کے پاس گئے۔ حالانکہ قریش مکہ اور ان کا آپس میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اسلام دشمنی کی بنا پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے قرآن نے پورے پس منظر کو بیان کیا ہے کہ یہ بنو نضیر کے لوگ مکہ جاتے ہیں اور وہاں کے سرداروں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم اسلام کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو مکے والوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، تم بھی آسمانی کتاب کے ماننے والے ہو، توریت کا تم بھی ذکر کرتے ہو، اس پر ایمان لاتے ہو، اور ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی آسمانی کتاب کے ماننے والے، تم دونوں کا آسمانی دین ہے، تو ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ تم ہمارے ساتھ واقعتاً مخلص ہو۔ تو ان کفار مکہ کو یقین دہانی کرانے کے لیے ان یہودیوں نے، حالانکہ بت کی پوجا کرنا ان کے نزدیک شرک تھا، انہیں خوش کرنے کے لیے ان یہودیوں نے بتوں کو سجدہ کیا، ان مشرکین مکہ کے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس پورے واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب
युमिनून बिल जिब्ति व तागूति व यक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, कि उन्होंने इस्लाम दुश्मनी में इतनी हद तजावुज़ कर दी कि उन मुशरिकीन मक्का से जाकर कहने लगे कि तुम मुसलमानों से ज़्यादा हिदायत पर हो, और उन्हें यकीन दिलाने के लिए उनके बुतों को इन्होंने सजदा किया। बहरहाल ये बनु नुदैर इसमें नुमाया किरदार रखते थे कि जिन्होंने कुरैश मक्का को जमा किया और खैबर और इसके इर्द गिर्द जितने भी यहूदी कबाइल थे उन सबको भी जमा किया, और बाकायदा एक लश्कर कशी हुई और जंग अहज़ाब की सूरत में एक ख़तरनाक मार्का इस्लाम के आगे खड़ा हो गया। उसकी तफसील बहुत तवील है कि किस तरह से फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को फ़तह अता फरमाई और इनके खैमों में अल्लाह तबारक व तआला ने आंधी को मुसल्लत फरमाया। हालांकि चारों तरफ से मुसलमान पर हमला होने का अंदेशा था, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि तीन तरफ तो ऐसा इलाका था कि जहाँ से कोई मदीना में दाखिल नहीं हो सकता था। अब एक तरफ से जहाँ से आने का अंदेशा था वहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर खंदक़ खुदवाई और फिर वो तफसीली वाक़यात जो ग़ज़वा अहज़ाब के ज़िमन में हमें मिलते हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये यहूदियों ने जिला वतन होकर ये सारे के सारे साजिशी जाल बुनना शुरू किए और वो मुसलमानों और इस्लाम को हर तरह से नुकसान पहुंचा रहे थे। अब जब ये बनु नुदैर ने इतने सारे कबाइल को, कुरैश मक्का के और दीगर कबाइल को जब वरगलाया इस्लाम के ख़िलाफ़, तो उनमें एक बनु कुरैज़ा भी थे। ये वही कबीला था कि जिसने बनु नुदैर के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मुआहिदा किया था। बनु कुरैज़ा ने इब्तिदान तो मना किया कि हम इस वादे को नहीं तोड़ेंगे, मुआहिदे को नहीं तोड़ेंगे, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हमेशा अपने वादे के सच्चे हैं और जैसा आपने जब मुआहिदा फरमाया है उसको कायम रखा है। तो बनु कुरैज़ा पहले तो न माने, लेकिन बाद में लालच की बिना पर वो इस्लाम दुश्मनी पर तैयार हो गए और ये भी मुआहिदा तोड़ बैठे और फिर दोबारा ये खैबर वालों के साथ जाकर मिल गए। और अब जो है वो आप समझ लीजिए कि उस खित्ते में जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पर खैबर का खित्ता है, यहाँ पर मुस्तकिल अब यहूदियत गोया के जड़ पकड़ रही है। और मैं अर्ज़ कर चुका कि वहाँ एक गतफ़ान कबीला था कि जो जंगजू लोग थे, यहूदी थे, ताकत में बहुत ज़्यादा थे और वो मदीना मुनव्वरा पर अब हमला करने की साजिश कर रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब इत्तला मिली तो उस वक्त कुरैश मक्का के हालात भी सामने थे, लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का कुरैश मक्का के साथ सुलह हुदैबिया का मामला हुआ 6ठी हिजरी में जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुआहिदा फरमा लिया, और उस मुआहिदे में ये था कि 10 साल तक अब जंग नहीं होगी कुरैश मक्का में और मुसलमानों में। 10 साल तक जंगबंदी हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तवज्जो यहाँ से इस महाज से ख़त्म हुई। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम खैबर के यहूद की तरफ मुतवज्जे हुए कि जो अब हमले का इरादा कर रहे थे, और गतफ़ान का कबीला जो उनके करीबी था उनकी तरफ से भी हमले का अंदेशा था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 1600 के करीब अफराद तैयार फरमाए और आप मदीना मुनव्वरा से तशरीफ़ ले गए, और उनमें 200 ऐसे थे जो सवार थे, बाकी अफराद जो है वो पैदल थे। और ये 350 किलोमीटर का तकरीबन फासला तय करके आप जब उस सरजमीन के करीब पहुँचे तो ये खैबर असल में पूरा खित्ता है कि जो 8 मजबूत किलों पर यहूदियों ने अपने आप को गोया के महसूर किया हुआ था। और किलों की तफसील अगर मैं मुख्तसरन सादा लफ्ज़ों में अर्ज़ करूँ तो एक किला पूरा एक शहर नुमा था और उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स हैं और मजबूत दरवाजे हैं, और एक किला पूरी एक शहरी आबादी पर मुश्तमिल है। इस तरह के 8 मजबूत किले थे जिनमें फ़ौजी साजो सामान भी है और इनके राशन और खाने पीने की अशिया भी हैं, और बड़े मजबूती से मुनज़्ज़म अंदाज से उन्होंने इन किलों को मजबूत किया हुआ था। और यहाँ से वो अपनी ताकत को यकजा कर रहे थे और मुसलमानों पर हमले की तैयारी कर रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब उनकी तरफ पेशकदमी की तो ये सटपटा गए, परेशान हुए। तो उस वक्त भी अब्दुल्ला बिन उबई जब हर महाज का मार्के का मौका होता वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की तदबीर करता। यहाँ उसने एक पैगाम भेजा यहूदियों को कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत थोड़े हैं, इनके पास असला भी इतना नहीं है, तुम तो बड़े मजबूत और ताकतवर हो, बड़ी आसानी से इनका मुकाबला कर लोगे। लेकिन ये मुसलमान थे, सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बराह रास्त तरबियत याफ्ता थे,
تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب وہاں پہنچتے ہیں، اور یہ جنگ جو ہے غزوہ خیبر کی، یہ محاصرے والی جنگ ہے۔ محاصرے والی جنگ یہ ہوتی ہے کہ قلعے کے گرد ہر طرف سے مسلمانوں کو پہرا دینا ہے تاکہ کوئی خوراک اندر نہ پہنچ سکے اور باہر سے کوئی نقل و حرکت نہ ہو سکے اور اندر کے افراد بھی باہر نہ آ سکیں، اور مجبور ہو کر پھر وہ بالآخر اپنے قلعے کا محاصرہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، قلعے پر اپنا کنٹرول چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ اس محاصراتی جنگ کا انداز ہوا کرتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان قلعوں کا محاصرہ شروع فرمایا، اور یہ تقریباً 28 دن، آپ سوچیں کہ یہ محاصرہ کرنے والی جنگ کا ایک مختلف انداز ہوتا ہے، اور یہ جنگ ویسے ہی بہت مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ جو اپنا شہر چھوڑ کر گیا ہے وہ خود بھی تو مسافر ہے، اس کے پاس بھی ایک لمیٹڈ سورس ہے، جو اناج ہے یا دیگر کمک ہے یا ساز و سامان ہے، اس کی ایک محدود مقدار ہے۔ تو 28 دن تقریباً یہ سفر اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، اور اس میں سے 20 دن صرف ایک قلعے کے محاصرے میں لگے۔ میں نے عرض کیا 8 قلعے تھے، ان 8 قلعوں میں سے ایک قلعے کے محاصرے کو چھڑانے کے لیے، یعنی اس پر یہودیوں کا قبضہ ختم کرنے کے لیے 20 دن درکار ہوئے، اور یہ وہ قلعہ تھا جس کا نام قموس تھا، اور اسی قلعے کا جو بڑا تھا وہ مرحب تھا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ 1000 افراد کے برابر طاقت رکھتا ہے، اتنا مضبوط آدمی تھا۔ اور اسی قلعے کی جب فتح کا معاملہ تھا تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگلے دن میں اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ پر دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے اتنی بڑی بشارت دی کہ 3 خصوصیات اس میں ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر اسلام کو فتح عطا فرمائے گا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری رات جاگتے جاگتے گزار دی۔ بخاری شریف میں پورا ذکر موجود ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری رات جاگتے جاگتے گزار دی کہ کل صبح کے دن یہ سعادت کسے ملے گی کہ جسے اتنے بڑے اعزازات کی ضمانت نبی پاک علیہ السلام خود عطا فرما رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو نبی پاک علیہ السلام نے طلب فرمایا۔ آپ موجود نہیں تھے، بتایا گیا کہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں طلب فرمایا، ان کی آنکھوں میں لعاب دہن اقدس ڈالا اور آپ کو شفا ہوئی۔ بخاری شریف میں پورا واقعہ یہ موجود ہے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اس جھنڈے کو تھامتے ہیں، اور پھر آپ نے اس قلعہ قموس کی طرف تعاقب کیا، لشکر کشی فرمائی، اور پھر آپ نے بڑے بڑے جو ان کے سورما تھے اور جو طاقتور جنگجو پہلوان تھے ان کا مقابلہ کیا، اور ان میں جو ان کا سردار تھا مرحب، اس کا مقابلہ بھی آپ نے بڑی شان سے فرمایا۔ اور وہ جب سامنے آیا تو وہ اپنے ایک غرور و تکبر میں تھا، اور اس نے آ کر ایک شعر پڑھا، کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب۔ اس نے کہا پورا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، شاک سلاحی بطل محرب، میں اسلحے سے لیس ہوں، بہادر ہوں، اور میں بڑا ہی تجربے کار جنگجو ہوں۔ جب اس طرح کے اشعار اس نے پڑھے تو سامنے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اس کے سامنے آتے ہیں، اور آپ نے سینہ چوڑا فرما کر یہ اشعار پڑھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کا نام میری ماں نے، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو بار بار پلٹ کر حملہ کرتا ہے، کلیث غابات کریہ المنظر، میں ایسا شیر ہوں کہ جو کچھاڑ کا شیر ہے، یعنی جس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، اور پھر میرا کوئی وار خالی نہیں جاتا، ہیبت ناک شیر ہوں۔ جب یہ اشعار کا تبادلہ ہوا، یہ جنگی انداز تھا، اور جب وہ سامنے آیا اور واقعتاً وہ بڑا طاقتور پہلوان تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عمر میں بھی بہت زیادہ تھا، آپ کی عمر کے مقابلے میں بھی زیادہ تھا، اور اس کا تجربہ، اس کی پہلوانی مشہور تھی۔ لیکن جب حضرت علی المرتضیٰ کی طرف وہ بڑھا، اس نے حملہ کیا، آپ نے اس حملے کے وار کو بچایا، اور اس کے بعد جب آپ نے پلٹ کر حملہ کیا تو اتنا سخت حملہ تھا کہ لوہے کی ٹوپی اس نے پہنی ہوئی تھی، جنگوں میں جو پہنی جاتی ہے، آپ کی تلوار اس کی لوہے کی ٹوپی کو چیرتی ہوئی، اس کے سر کے 2 ٹکڑے کرتی ہوئی اس کے دانتوں تک پہنچ گئی، اور اس طرح آپ نے اس کو واصل جہنم کیا، وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور پھر اس کا بھائی اس کا بدلہ لینے کے لیے آیا، اس کو بھی آپ نے واصل جہنم کیا۔ اب جب ان کا سردار مارا گیا
تو سارے ٹوٹ پڑے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر، لیکن آپ بھی شیر خدا تھے، آپ نے جو ان کا مقابلہ فرمایا، آپ کی ڈھال ٹوٹ جاتی ہے، پھر آپ نے اسی موقع پر خیبر کے اس قلعے کے دروازے کو اکھاڑا اور اس دروازے کو آپ بطور ڈھال کے استعمال فرما رہے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ اتنا وزنی دروازہ تھا کہ 40 افراد بمشکل اسے ہلا سکتے، لیکن وہ آپ کی ایمانی قوت ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جن کی فتح کی ضمانت نبی پاک علیہ السلام دے رہے ہیں کہ کل کے دن میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ پھر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو فتح عطا فرماتا ہے، اور یہ 8 کے 8 قلعے جو ہے وہ فتح ہو جاتے ہیں۔ اور اسی موقع پر حضرت سیدنا ابو الاسود ایک شخص تھے، یہودیوں کے غلام تھے اور ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے، تو جب مسلمانوں کا لشکر آیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کون لوگ لشکر کشی کرنے آئے ہیں؟ تو یہودی آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ وہ شخص ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہماری آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے۔ تو کہا تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ غلام ہے، ان کی بکریاں چراتا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بنو اسماعیل سے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ یہودیوں کے حسد کی بنیادی وجہ میں سے ایک وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق پر، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، تو یہ سارے کے سارے انبیاء جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک وہ اسی خاندان میں تشریف لائے، حضرت اسحاق کی اولاد سے، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق سے یہ حضرات انبیاء کا تسلسل آگے بڑھا۔ اور دوسری طرف آپ کے دوسرے شہزادے حضرت اسماعیل، ان کے خاندان سے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ تو یہودیوں کے ایمان نہ لانے اور حسد کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سارے انبیاء جب اس خاندان سے آئے تو جو نبی آخر الزماں امام الانبیاء خاتم الانبیاء کا جو عظیم منصب ہے وہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آیا؟ تو اس وجہ سے بھی وہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو ان یہودیوں نے یہ وجہ بتائی، تو وہ کسی بہانے سے باہر نکلتا ہے، ساری بکریاں بھی ساتھ لے جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچا اور عرض کی اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں اور جنگ میں شامل ہو جاؤں تو میرے لیے کیا انعام ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ عرض کرنے لگے کہ یہ بکریاں میں ساتھ لے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ان بکریوں کو ہانک دو، انہیں آگے بڑھا دو، یہ خود اپنے مالک تک پہنچ جائیں گی۔ ایسا ہی ہوا، اور پھر وہ اسود جو ہیں، جو بظاہر حبشی غلام ہیں، وہ میدان جنگ میں اترتے ہیں اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمل قلیلا و اجر کثیرا، بہت تھوڑا عمل کیا لیکن اللہ نے اجر عظیم عطا فرما دیا۔ یعنی کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی عبادت نہیں کی، صرف ایمان قبول کیا ہے اور اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کیا، اللہ رب العزت نے جنت میں اعلیٰ مقامات سے سرفراز فرمایا۔ پھر اسی موقع پر جب نبی پاک علیہ السلام غزوہ خیبر کے چلے تھے تو عبداللہ بن ابی حضرم ایک صحابی رسول ہیں، ان کا معاملہ بھی پیش آتا ہے کہ انہوں نے ایک یہودی سے قرضہ لیا ہوا تھا، حالانکہ اس کی ادائیگی میں ابھی 2 مہینے باقی تھے، لیکن وہ یہودی تقاضا کرنے لگا کہ تم جنگ میں جا رہے ہو، سامنے اتنا بڑا لشکر ہے، یہودیوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، تم پلٹ کر واپس نہیں آؤ گے۔ حالانکہ قرض بہت معمولی تھا، 10 درہم کے قریب وہ قرض تھا۔ اس نے کہا کہ پہلے تم قرض کی ادائیگی کرو، اس کے بعد جانا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ابھی 2 مہینے قرض کی ادائیگی میں باقی ہیں اور یہ مجھے پریشان کرتا ہے اور جنگ میں جانے سے منع کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے اس کے معاملے کو نمٹاؤ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی اخلاقان کریمہ بھی ہیں، اور ساتھ قرض کی ادائیگی کی اہمیت بھی نبی پاک علیہ السلام نے اجاگر فرمائی کہ اگرچہ سامنے یہودی ہے لیکن اگر مسلمان کے ذمے قرض ہے اور اس پر یہ لازم ہے تو اس پر یہ ضروری ہے کہ اس کی ادائیگی کے معاملے میں وہ پہل کرے اور معاملات کی ادائیگی میں وہ غفلت نہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس معاملے کو نمٹانے کا حکم دیا۔ جو صحابی رسول جذبہ ہے، شوق شہادت بھی ہے، جذبہ جہاد بھی ہے، وہ اپنے ضرورت کے لباس کو فروخت کرتے ہیں اور بمشکل 10 درہم جمع کر کے انہوں نے اس کے قرضے کو پورا کیا، اور پھر وہ اس جنگ میں، اس غزوے میں شریک ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں سعادت کا صحرا نصیب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح
یہاں پر ایک معاملہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خیبر کے خطے میں جب پڑاؤ کیا تو جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ غطفان کا وہ قبیلہ جو ان یہودیوں کو سپورٹ کر رہا تھا، جو خیبر کے یہودی تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا تو وہ جگہ یہودیوں کے یعنی جو خیبر کے یہودی تھے اور جو غطفان کے یہودی تھے ان کے درمیان میں تھی. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اور وہیں پر آپ کی ساری کمک تھی، سارا ساز و سامان تھا، یہاں تک کہ جو خواتین تھیں جو ساتھ سفر میں آئی تھیں وہ بھی اسی جگہ خیموں میں پڑاؤ پذیر تھیں، تاکہ غطفان کے یہودیوں کو، خیبر کے یہودیوں کو سپورٹ کرنے کا موقع نہ مل سکے. درمیان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ فرمایا اور پھر وہیں سے لشکر جو ہے وہ دستوں کی شکل میں خیبر کی طرف بڑھ رہے تھے. جب جنگ ختم ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قلعے اسلام کو عطا فرمائے، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقان کریمہ دیکھیں. اچھا، یہ جنگ ویسے تو بہت بڑی تھی تعداد کے حساب سے، یعنی سامنے 10,000 کا لشکر ہے اور وہ بھی یہودی جو اسلحے کے اعتبار سے اور جنگی تدبیر کے اعتبار سے بڑے مضبوط سمجھے جاتے تھے. یہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مسلمانوں نے مارکا گویا کہ سر کر لیا تو یہ ایک بہت بڑی اسلام کی فتح یوں تھی، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ وہ مختلف سازشیں کر رہے تھے، کبھی مشرکین مکہ کے ساتھ، کبھی دیگر عرب قبائل کے ساتھ، تو وہ سارا کا سارا ان کا زور جو ہے وہ ختم ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا. اور جب یہ یہودی کمزور پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے اسلام کی فتوحات کے دروازوں کو کھول دیا. اور جب یہ 8 قلعے مسلمانوں کے تسلط میں آئے اور جب فتح ہو گئے تو ان خیبر کے یہودیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقان کریمہ دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے عرض کیا کہ آپ یہ زمین کا خطہ ہم سے نہ لیں، ہم اس کے عوض جو پیداوار میں حصہ ہوگا وہ آپ کو دے دیں گے، جسے ہم عربی اصطلاح و فقہ کے حساب سے خراج کہتے ہیں. تو وہ خراج کی ادائیگی پر آمادہ ہوئے اور یہ طے پایا گیا کہ جتنی بھی ان زمینوں سے کھیتی باڑی ہوگی، جتنی پیداوار ہوگی، اس کا آدھا حصہ وہ مسلمان ریاست کو پیش کریں گے. اور اس بات پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کی زمین پر جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ فتح حاصل فرمائی تھی، اور صرف 93 ان یہودیوں کے افراد مارے گئے اور یہاں مسلمانوں کے تقریباً 16 افراد انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اب آپ سوچیں کہ 10,000 کا لشکر ہے، اتنی آبادی ہے اور اتنے بڑے بڑے قلعے ہیں، اتنی آبادی کے باوجود بھی اسلام کا یہ جنگی قوانین کا اسلوب ہے اور حسن ہے کہ جو مجاہد کے مقابلے میں جنگجو آیا صرف اس کے ساتھ مقابلہ ہے، نہ کسی بچے کو، نہ کسی عورت کو، اور نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی راہب کو. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ تعلیمات تھیں. تو یہ ہے اسلام کا حسن کہ وہ جب میدان جنگ میں بھی ہو تو اس وقت بھی اخلاق حسنہ کا مظاہرہ ہوتا ہے اور کسی بے جا شخص پر، کسی سویلین پر ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، اسلام کی تاریخ، اور پھر ان یہودیوں کا جبر دیکھیں کہ اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی، اتنے قوانین ہونے کے باوجود بھی، عالمی طور پر اتنے ضوابط بنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی کس طرح سے بے دردی کے ساتھ وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و جبر اور تشدد کا معاملہ کرتے ہیں. تو یہ وہ بھیانک ان کا چہرہ ہے کہ ایک طرف تو وہ جانوروں کے حقوق کی بات کریں اور دوسری طرف جب انسانوں کا معاملہ ہو تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم و تشدد کا یہ انداز اپناتے ہیں. تو یہ ان کا دوگلاپن ہے، یہ دوہرا چہرہ ہے جو دنیا نے ہر جنگ کے موقع پر، چاہے وہ عراق کا معاملہ ہو، چاہے افغانستان شام کا معاملہ ہو، چاہے لیبیا کا معاملہ ہو، یا چاہے جو ہے فلسطین کا معاملہ ہو، ہر اس طرح کے موقع پر ان کا یہ ظلم و تشدد اور ان کا یہ اندر کا حیوان جو ہے وہ امت نے اور مخلوق نے دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدمین شریفین کے صدقے سے جو خیبر کی زمین پر پڑے، رب العالمین یہودیوں کو مغلوب فرمائے.